ہم نے کدھر رہنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، ان کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہوئی۔ کسی نے ابھی تک نہ تاریخ کے اندر کے نہ موجودہ احوال کے اندر یہ نائزہ ہوگا کہ گائے بھینس یا اور حیوانات، جنگلی جانور وغیرہ، کہ ان کی یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہے، اسکول، اور اس کے اندر ان کو تعلیم دی جاتی ہے، کانا اس طرح کانا ہے، فلاں چیز کھانی ہے، اس طرح رہنا ہے۔ کبھی بھی ان کے لیے تعلیم، مربی، استاد کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود وہ اپنے کام میں شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک ساتھ ہے، علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک سال ہے وہ ہر سال کے بعد وہ اندھا ہو جاتا ہے، اور جب اندھا ہو جاتا ہے اب اس کو کس نے بتایا کہ تیرے اندھا پن کا علاج فلاں پودے کے اندر ہے؟ اس کو کس نے بتایا؟ کسی نے نہیں بتایا، رب العالمین نے اس کے اندر پہلے سے یہ رکھا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ اس پر اندھا پن کے نشانات ظاہر شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اسی جگہ پہ وہ ساتھ چلا جاتا ہے جدھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اندھا پن کا علاج اس پودے کے اندر رکھا ہے، سونگنے کے انداز میں چلے جاتا ہے، اور پھر وہ ساتھ ادھر سے اس پودے کے پتوں کے ساتھ جو اپنی آنکھ ہی وہ رکھا ہے، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے علاج کی شکل میں اس کو صحت مل جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ کسی استاد نے، کسی ڈاکٹر نے؟ رب العالمین نے اس کے اندر یہ چیز رکھی۔ بعض ایسے فرشتے ہوتے ہیں ان کے بچوں کو یرقان جب شروع ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے بچوں کے اوپر یرقان کے آنے کے نشانات ظاہر ہو جاتا ہے، باقاعدہ ایک پتھر لاتا ہے اور پھر جو ہے وہ اپنے گونس میں رکھتا ہے، اور پھر اس کے بچے کے اوپر جو یرقان کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ رب العالمین نے اس کے اندر یہ چیز خود رکھی ہے کہ تیرا علاج، تیرا کھانا، تیری غذا، تیری خوراک وغیرہ یہ اس چیز کے اندر ہے۔ لیکن آج انسان پھر انسان تعلیم اور مربی کی ضرورت مند ہے، بغیر تعلیم کے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بغیر مربی کے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اب آپ دیکھیں کبھی یہ بچہ گندگی کھاتا ہے اور کبھی یہ بچہ آگ کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچہ انگارے کو اٹھا کے کبھی اپنے آپ کو جلاتا ہے، منہ تک لے جاتا ہے۔ یہ بچے کے اندر، انسانی بچے کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یہ خود بخود جو ہے نا وہ اپنی تعلیم یا اپنی تربیت اپنے اندر پائے، بلکہ اس بچے کی تعلیم کبھی والدین کی طرف سے، جب بچے ہوتے ہیں چند اپنے سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں مسجد کو بیچتے ہیں، اور جب زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر دنیاوی اور عصری تعلیم کی طرف یہ ڈلے جاتے ہیں۔ عصری تعلیم کے اندر، دنیاوی تعلیم کے اندر یقیناً یہ بہت اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کریں گے۔ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، نہ اس کی تنقیص بیان کر رہا ہے، دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن جس وقت
یہ اس تعلیم کے اندر شروع ہو جاتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اس نے حاصل کر دیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ علم جو دنیاوی تعلیم ہے، یہ تعلیم اس کو دنیا کے اندر کچھ عارضی طریقے پر یہ تعلیم اس کو بادشاہی بنا سکتی ہے، اور اسی طرح ایک افسر بھی اس کو بنا سکتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کتنے بادشاہ گزرے، کتنے بڑے بڑے عہدے والے گزرے، مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں دنیا سے، نام نشان ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان اوقات کے اندر ان کا نام لیا جاتا ہے جس دن اس کی فوتی ہوئی، اس کی تاریخ وفات پر لوگ کچھ نہ کچھ ہے وہ بیان کرتے ہی لکھتے ہی اخباروں میں بیانات کرتے ہیں کہ یہ فلاں بہت بڑا اچھا انسان تھا، قوم اور ملک کی خدمت کی ہے وہ ہے۔ تو اس چیز کی ضرورت جو ہے انسان کو صرف دنیاوی تعلیم کی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسان کو ایسی تعلیم کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں علم الہی۔ جو بندہ علم الہی حاصل کر لیتا ہے، رب العالمین دنیا کے اندر ان کو عزت دیتے ہیں، آخر کے اندر ان کو عزت دیتے ہیں۔ تو لہذا انسان کو دونوں قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، لیکن پھر دیکھنا ہوگا کس تعلیم پر یہ بندہ ہمیشہ کے لیے کامیاب رہے گا، تو وہ تعلیم ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم۔ رب العالمین اس کی برکت سے اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرماتا ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر نے تو اتنی خدمت کی، ہمارے انجینئر نے اتنی خدمت کی، اور ہمارے پائلٹوں نے اتنی خدمت کی، ہم مانتے ہیں بہت بڑی خدمت کی، علماء نے کیا خدمت کی۔ اگر ایک بندہ عالم بن گیا، مدرسے سے فارغ ہو گیا، قرآن اور حدیث کا عالم بن گیا، اس کا کیا کمال ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، قوم اور ملک کو کیا فائدہ ہے؟ تو ہم بھی سوال کر سکتے ہیں، جب لوگ کرتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ایک ڈاکٹر آ جائے اور ہم اس سے پوچھیں کہ حضرت یہ ایک لباس محافظ جو ہے نا ہمیں اس کے ذریعے مسئلہ آ گیا، یہ مسئلہ ہمیں بتانے سے آئے گا، وہ ہمیں ضرور یہ کہے گا کہ حضرت یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو مجھے نہیں آیا۔ اگر ایک انجینئر کو ہم کہیں کہ حضرت کوئی قرآن کی آیت کی تفسیر اسی طرح کرتا ہے، حدیث مبارک ہمیں بتا دے، وہ انجینئر ضرور ہمیں کہے گا کہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو اگر وہ ہمیں ایک مسئلہ نہیں بتا سکتا ہے، ایک آیت نہیں بتا سکتا ہے، تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ انجینئر ٹھیک نہیں ہے، یہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے، یہ پائلٹ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، وہ اپنی جگہ پہ اور اپنے مقام پہ کام کر رہے ہیں۔ اور علماء سے اگر کوئی یہ تمہارے کہ ہمارے لیے پل بنایا ہے اور یہ عالم انجیکشن کیوں نہیں لگاتا ہے، اور یہ ایک مکان کیوں نہیں بنا سکتا ہے، نقشہ کیوں نہیں بنا سکتا ہے، یہ باتیں اپنی جگہ پہ، عالم کا جو کام ہے وہ اس سے دے تو آپ کو پھر مزہ آئے۔ یاد رکھیں معاشرے کے اندر اگر
علماء نہ ہو یقیناً پھر ہم لوگ ایسی زندگی گزاریں گے جو ایک مثال سے میں بتا سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آتا اور اس کے ساتھ گھوڑے کی رات آ گئی ایک علاقے کے اندر، اس علاقے کے اندر کسی نے بتایا کہ ادھر ایک مہمان نواز زمیندار ہے۔ تو اس زمانے کے اندر گاؤں کے اندر ایسے لوگ ہوتے تھے جو مسافر لوگ ادھر آ کے رات گزارتے تھے۔ رات گزارنے کے لیے حضرت کے پاس یہ بندہ مسافر ہے، گھوڑی اور پیٹ پہ بچہ آگے سے رات گزر گئی، اللہ کی قدرت کی بچہ پیدا ہو گئے۔ صبح ناشتہ کر کے جب جانے کا ارادہ اس نے کیا تو وہ بچے کی ساتھ لے جا رہا ہے گھوڑی کو بھی۔ تو اس بندے نے کہا، میزبان نے کہا، بھائی یہ بچے چھوڑ دو، جو تیری ملکیت یہ وہ لے جاؤ، بھائی یہ بھی تیری ملکیت کا بچہ ہے۔ تو نے کہا نہیں، یہ میرے پیر سے پیدا ہوا ہے۔ بندہ حیران ہو گیا، پیر سے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ بچے تو پیدا ہو سکتا ہے گائے سے، یہ تو بیل ہے جس کی حجرے کے اندر کوئی گائے بیل وغیرہ یہ چیز ہے بھی نہیں سوائے ایک بیل۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، ساتھ میں میرا بیل ایک جو ہے نا وہ بچہ ضرور دیتا ہے۔ بندہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، لوگ اس کے خاطردار تھے۔ اس مہمان کو سے جانتا ہے، آؤ اپنی گھوڑی کو لے جاؤ، یہ بیل کا بچہ ہے۔ کوئی شکل اور صورت بھی دیکھو، جنس بھی جدا ہے، کہاں سے یہ بیل کا بچہ ہے؟ اور دوسری طرف قدرت الہی جدا چیز ہے لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بھئی آپ لوگوں کے گاؤں میں کوئی سمجھدار تعلیم یافتہ بندہ ہے، لوگوں نے بتایا، اس بندے کے پاس سارے چلے گئے، اس نے دونوں کا مدعا سنا۔ اس بندے نے بھی کہا کہ بھئی یہ زمیندار کا کاجہ جو ہے نا یہ بیل کا بچہ ہے اور یہ آپ گھوڑی کا بچہ ہے۔ اس نے کہا یہ جو آپ کے علاقے میں بڑا سمجھدار سمجھاتے ہیں یہ وہ ہے؟ ہاں جی یہ وہ ہے۔ پھر ٹھیک، کسی مدرسے میں مجھے لے جاؤ، کسی عالم کے پاس لے جاؤ تاکہ کتاب اللہ اور دینی انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ فیصلہ سنائے۔ انہوں نے کہا ادھر ہم مدرسے والے کو نہیں چھوڑتے، علماء کو نہیں چھوڑتے۔ اس نے کہا کہ یہ گھوڑی بھی آپ پاس رکھے اور میں اسی طرح جا رہا ہوں، کیونکہ جس علاقے میں علماء نہیں ہوتے، مدارس نہیں ہوتے، اس علاقے کے اندر بیل کے بھی بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی، جب ہمارے معاشرے کے اندر علماء نہیں ہے تو پھر ہماری عقل کا انداز نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ علماء پیدا فرمائے تاکہ ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ پہ جو ہے نا وہ لگائے۔ قدرمائن کی ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ رب العالمین جس وقت ایک علاقے کے اوپر اپنی ناراضگی کی وجہ سے عذاب بھیجنا چاہتا ہے، فرشتوں کو حوالہ کرتے ہیں، وہ فرشتے آنے والے ہوتے ہیں، رب العالمین پھر ان کو بلاتا ہے۔ انداز یہی ہے، رب کو پتا ہے لیکن پھر بھی بلاتے ہیں فرشتوں نہ جاؤ کہ عذاب پہ ہٹانا چاہتا ہوں اسے، یا رب العالمین کیا مسئلہ ہے؟ رب جواب ہے کہ رب فرماتے ہیں فرشتوں اس علاقے کے اوپر یقیناً میرے عذاب کے آنے کا انداز تھا جو آپ کے حوالے کیا، لیکن
اس علاقے کے اندر ایک عالم داخل ہو گیا، قرآن کا ایک حافظ اور قاری داخل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ بھئی اب اس علاقے کے اوپر میں کس طرح عذاب نازل کروں جس علاقے کے اندر جو ہے ایک عالم داخل ہو رہا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جس علاقے کے اندر نبی علیہ السلام موجود اور عذاب نہیں آ سکتا، تو جدھر میرے نبی کے ورثاء ہوتے ہیں تو لہذا اس علاقے کے اندر ان ورثاء کی موجودگی میں کبھی بھی عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ جل جلالہ نے جو ہمیں عذابوں سے محفوظ فرمایا ہے، یقیناً یہ ان مدارس کے علماء کی برکات ہے۔ رب العالمین ہمیں اپنے معاشرے کے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم مختصر ہے، حدیث سن لے تھوڑا سا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، موازین جمع ہے اس وجہ سے کہ اعمال متعدد ہے، اعمال کے متعدد ہونے کی وجہ سے اس کا ٹوٹل بھی متعدد ہوگا، اس لیے جمع آیا۔ اور پھر ان اعمال بنی آدم وقال یوسف وقال مجاہد القصاص العدل بالربوبیہ ویقال القسط مصدر المقسط عادل ومقاصد والجاہد۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک لفظ سے متعلق جو مشابہ الفاظ ہوتے ہیں تو وہ لاتے اور اس کا مقصد اور مطلب بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قصاص، اور پھر فرماتے ہیں یقال القسط مصدر المقسط، مقسط کا مصدر ایک ساتھ ہے، ایک ساتھ کا مصدر قسط ہے اور اس کا اپنا معنی ہے جو ہے عدل، تو لہذا وہ العادل امام بخاری فرماتے ہیں۔ تو جب مجرد ہو القاسط تو پھر اس کا معنی ظلم ہوتا ہے، جب مزید ہو تو پھر اس کا معنی عدل ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو ظالم لوگ ہیں وہ جہنم کے ایندھن ہیں، اور جو مقسطین ہیں تو ان کو اللہ جل جلالہ پسند فرمائیں گے۔ یہ قال حدثنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت کتاب الدعوات کے اندر، کتاب الایمان والنصوص کے اندر ایک روایت صہیب بن حرب سے، دوسری روایت یہی روایت ہے لیکن قتیبہ کی روایت سے اور ادھر احمد کی روایت سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری کتاب کی ابتدا جو حمیدی سے منقول ہے وہ حدیث ابتدا بھی حمد میں آ جائے، انتہا بھی حمد میں آ جائے، اسی احمد بن اشعاب، تو وہ دو روایتیں درمیان میں ہیں لیکن یہ روایت آخر میں لائی گئی اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ احمد کے اندر مادہ حمد ہے تاکہ میرے کتاب کی انتہا بھی اللہ جل جلالہ کی تعریف پر ہو جائے۔ قال حدثنا محمد بن فضیل عن مالک بن قعقاع عن زرعہ بن ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ دو کلام جو محبوب ہے رحمان سے، رحمان اس لیے کہا، رحمان کا اپنا معنی یہ ہے کہ تھوڑا کرو زیادہ دے گا، تھوڑا کرو زیادہ دے گا، اور یہ ہماری شریعت کے اندر اس کا ظہور زیادہ ہے۔ جب ایک جو بندہ مسجد کی طرف آتا ہے صرف نماز پڑھنے کے لیے ایک قدم کے اوپر 10 درجے ثواب دیتا ہے، اگر یہ مسجد کی طرف آتا ہے، مدرسے کی طرف جاتا ہے، ایک عالم کے گھر کے دروازے کی طرف جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں مسجد کے اندر جا کے درس قرآن میں بیٹھوں گا، درس حدیث میں بیٹھوں گا، کچھ عالم اور مفتی سے پوچھوں گا، سیکھوں گا، تو اس کو اسی ایک قدم کے اوپر 700 درجے ثواب ملتا ہے۔ تب آپ دیکھیں یہ رحمان ہے، قدم ایک درجے زیادہ ہے، اس کو رحمان کہتے ہیں، جو اس طرح تھوڑے عمل پہ زیادہ دیتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ محبوب ہے، ایسی ذات کو محبوب ہے جو تھوڑے عمل پہ بہت زیادہ دیتے ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، کوئی کہتا رحمان بڑی ذات ہے، وہ کرنے بھی بہت بڑے کلمے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
نہیں ہے، حلقے زبان کے حلقے ہیں، اور اسی طرح پھر جب زبان کے حلقے ہیں شاید زبان کے حلقے ہونے کی وجہ سے کوئی مقام اور درجہ بھی کم ہوگا، فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان کہ یہ بھاری ہوں گے اور ترازو کے اندر. تو یہ جو ہے نا ترجمہ الباب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اسی طرح سبحان اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اور بحمدہ اللہ تعالی تمام تعریفوں کا مستحق بھی ہے. سبحان اللہ العظیم، اللہ جل جلالہ کی پاکی بھی بہت بڑی ہے، ایک ذات کے اعتبار سے، ایک صفات کے اعتبار سے اس کے اندر اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. اور مہمان حضرات آ چکے ہیں، ان کا جو ہے نا اپنا ٹائم بہت قیمتی ہوگا، لیکن میں ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً جو عالمات بن گئی ہیں. اصل میں یہاں تک بخاری شریف و ختم ہوئے ہیں، اور علم کا سلسلہ اس پر مروج صاحب کے مطابق وہ ختم ہو گیا، گویا کہ علم حاصل ہو گیا. ہماری زبان کے ہمارے معاشرے میں ان بچوں کو عالمات کہیں گے اور علماء کو علماء کہیں گے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باریک نقطہ یہ ذکر فرمانا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو علم حاصل کیا، اور علم جہالت کو ختم کرتا ہے. علم کس چیز کو ختم کرتا ہے؟ جہالت کو ختم کرتا ہے. آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ذکر ہے. آپ نے تبلیغی حضرات سے سنا ہوگا، علم و ذکر ایک مستقل جو ہے نا عنوان ہے 6 نمبر کے اندر. یہ علم اور ذکر دونوں کیوں اکٹھا کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم سے جہالت ختم ہو جاتی ہے، ذکر سے غفلت ختم ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں عالم بن گیا، ایک بچی کہتی ہے میں عالمہ بن گئی، بس میں فارغ ہو، نہیں فراغت کی طرح اب غفلت کو دور کر دو، اعمال کو اپنے اپنے اوقات میں بجا لاؤ، اور اسی طرح اب یہی علم جو تم نے حاصل کر دیا اب جو ہے یہ تیرے ذمہ ہے آگے ملاؤ. تو علم کے ساتھ ساتھ ذکر کرنا ضروری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری حدیث کے اندر ہمیں ایسے طریقے پر سمجھایا.